نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا وہ بندہ، وہ مرد جس کے مال تجارت نے اس کو رب کے ذکر سے غافل نہیں کیا، وہ بندہ جس کے مال اور رزق نے اس کو زکوٰۃ اور صدقات سے غافل نہیں کیا، وہ مرد، وہ انسان جس کے مال اور تجارت نے اس کو ایکم احسن عملا سے دور نہیں ہٹایا، اچھی اعمال اس کی زندگی کا وتیرہ ہے، وہ ہر لحظہ ہر لمحہ کرتا رہتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر وہ بندہ، وہ جب میری بارگاہ میں آ جاتا ہے نا، آ کے مجھ سے دست دراز بلند کر کے سوال کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما دے، میرے رزق میں برکتی عطا فرما دے، پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں پھر اس بندے کو بغیر حساب کے رزق دیتا۔ سمجھ آئی نا میری بات کی؟ ہمارا ہر بندے کی یہ خواہش ہے، آرزو ہے کہ اتنا رزق ہو جائے کہ ادا حساب کتاب کوئی نہ ہو۔ یہ ہے نا ہر بندے کی آرزو، کثیر مال آ جائے میرے پاس، لیکن ایسے مال نہیں آئے گا۔ مال کب آئے گا؟ کوئی بھی کام، میں نے گزشتہ جمعہ مبارک پر بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے پہلے اونچائی پہ چڑھنا پڑتا ہے، پھر نیچے جانا پڑتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ رب کے بزرگ اولیاء جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کی بندگی میں گزار دی، زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی عبادت میں گزرا، صدقات و خیرات میں گزرا، ان کی قبروں پہ آج بھی دیوے بلتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں، حضور داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میری اور آپ کی کوئی رشتہ داری ہے ان سے، لیکن جب جائیں دیکھیں وہاں رونقیں، وہاں کمالات، کیا تھا؟ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کی تھی۔ تو رب نے فرمایا جو پھر ایسا بندہ آ جاتا ہے نا، آج بھی داتا کوئی بھوکا لاہور کا جہاں سے بھوکا چلا جائے، شام کو وہاں داتا صاحب کھانا مل جاتا ہے، لنگر ہے مل جاتا ہے۔ یہ کیوں مل جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ انہوں نے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ آج ہم لوگ تگو دو تو کرتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، دنیا کے لیے ہم ہر عمل کرتے ہیں، آخرت کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ خوف ہوتا نا ہمارے دلوں کے اندر، پھر ہم غفلت کا شکار نہ ہوتے، رات کو اٹھ کر ہم لوگ نمازیں پڑھتے، رب سے ڈرتے، لیکن ہمارے دل کے اندر ڈر نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ اذان کا وقت ہوا اور مسجد میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تو سب لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے، تجارت کو بند کر دیا، شٹر نیچے کر دیے، سارے کے سارے مسجد میں آ گئے۔ تو آپ نے پھر آیت مقدسہ پڑھی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہے۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں، میری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی گولینڈ لگا ہوں تے لے کے جاوے تاں ہی مسیتی جانا ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تسی بھی آدھے ہو چلو ایک مگری پا لیے، ایک اور پا لیے، تاں ہی جانا، اتنے بہمیں ٹائم لگ جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار عمل، ہم بھی یہ آرزو کرتے ہیں نا قاری صاحب کوئی لفظ ایسا دسو نا، ایک لفظ ہی ہوئے چوکھا پڑھنا بھی نہ پوے تو انبار لگ جان۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو صحابہ نے بھی یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے وہ بتائیں۔ کیا چیز ہے؟ محبوب عمل، سب سے زیادہ برکت والا عمل، سب سے زیادہ رب کے قرب والا عمل، جس عمل سے رب سب سے زیادہ راضی ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے دن پیر نہیں دسن دے، پیر آکھن دے سبحان اللہ و بحمدہ
یہ پڑھیا کرو جا کے 100 باری تسبیح سویرے پڑھنی ہے، 100 باری شامی پڑھنی ہے، 100 باری سون لگے پڑھنی ہے۔ پیر یہ بات نہیں بتائیں گے آپ کہ مقررہ وقت پر صحیح معنوں میں نماز ادا کرنا یہ رب کے ہاں سب سے زیادہ قرب والا ہے۔ جب ہم رب کے حکم کو چھوڑ دیتی ہیں، نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر یہ ذکر و اذکار، یہ وظائف، یہ برکت کا باعث نہیں بنتے۔ سارے کرتے ہیں نا اسی گھراں دے وچ وظیفے، تو قبول ساڈا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ رب کے فرائض کو چھوڑتے ہیں، رب کی عبادات کو چھوڑتے ہیں۔ جب عبادات کو چھوڑ کر پھر نفلی چیز، باعث برکت چیز اس کی طرف آ جائے تو اس میں برکت۔ نماز سب سے بڑا فریضہ اور سب سے محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کے ہاں، جو انسان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، جو انسان کی رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے، جو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کی تفسیر بنتا ہے۔ لیکن ہم لوگ وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کامل وضو کیا، کیا کیا؟ پھر فرض نماز کے لیے گھر سے چلا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ گھر سے وضو کر کے نا یہ بھی بڑا ثواب ہے۔ وضو کیا اور فرض نماز کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک نماز پڑھی تو جب ہم 5 نمازیں دن میں مقررہ وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو اندازہ کریں کہ ہم لوگ کس درجے پر پہنچیں گے۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، ہم لوگوں نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، بس برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آ جائیں۔ برکتیں ایسے نہیں آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے بھاری، اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے، منافقین پر سب سے گراں اور بھاری چیز کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز عشاء اور نماز فجر۔ ایسے ہوتے کئی بیلی آدھے وہ ساری دیہڑ کر کے نہ تھک پوید ہے، ایسے ٹرندہ نہیں، آدھی ہو کوئی نہ آدھے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں سنا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مت آنکھوں مولوی سن رگڑا لا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے بھاری اور سب سے مشکل کام منافقین کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، صاحب ایمان کے لیے نہیں۔ اب اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں ہم کس مقام پہ کھڑے، ہمارے ایمان کے اندر کتنی مضبوطی اور پائیداری ہے۔ تو فرمایا کہ نماز عشاء اور نماز فجر یہ بھاری ہے منافقین کے لیے۔ اور آگے کی چیز بڑی قابل توجہ ہے، فرمایا اگر ان کو معلوم ہو جاتا، اگر ہم مسلمانوں کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کی برکت اور فضائل کتنے ہیں، نماز عشاء کی برکت اور فضائل کتنے ہیں، تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر یہ کسی کو کہتے ہیں میرے گلے میں رسی ڈال لے اور گھسیٹتا ہوا مجھے مسجد لے چل، مسجد کے دروازے پہ چھوڑ دے۔ یہ برداشت کر لیں دے؟ کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ کوئی ایسا عمل کر سکے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے ثواب کا باعث ہے، اگر پتہ چل جائے، سانو پتہ لگ جائے نا او تے فلانا بندہ ہے وہ ڈیرے تے پرا ولایتی والے وہ لاکھ روپیہ دیندا پہ سارے جمعہ چھڑ کے نس جانا جے۔ رب کی ذات میں بھروسہ نہیں نا، اس واسطے ڈیل کوئی نہ لانی۔ جی رب کی ذات پہ کامل بھروسہ ہوتا تو نہیں۔ کتنے ایسے صحابہ کرام کی زندگیاں ملی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، وہ جنگ میں تاخیر کا شکار ہو گئے تو لوگوں نے آرزویں لگا لیں، کفار نے، منافقین نے، مشرکین نے، یہ جس نے کہا ہے نا ٹر جانا ہے اس کو لکھا ہے، تو کفار آ گئے، منافقین آ گئے، انہوں نے کہا کعب بن مالک ہم مال کی انبار لگا دیتے ہیں آپ کے قدموں میں، جتنا مال مانگے زبان کھولیں ہم ڈھیر لگا دیں گے، مکے کی جس رئیس جس خوبصورت عورت سے چاہے میں نکاح کر دوں گا۔
لیکن ایک کام کرو، محمد کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو ان کی روح تڑپ اٹھی، کانپنا شروع ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں چہرہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج غیر بھی مجھ سے توقع کر رہے ہیں، آج غیر بھی مجھ سے یہ توقع کرتی ہیں کہ ہم کعب ابن مالک کو خرید لیں گے، مال کا لالچ دے کے ہم اپنی طرف بلا لیں گے، عورت کا لالچ دے کے ہم اپنی طرف بلا لیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کی کجیاں اور کمزوریاں ہیں۔ رب کی ذات میں ایمان ہوتا، رب کی ذات میں کامل بھروسہ ہوتا، لاکھ تو کیا اربوں کو دیتا تو مسلمان مسجد چھوٹ کے نہ جاتا۔ جس کی شان یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے لیے آئے اور تکلیف اور درد ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر سے چلا، ایک قدم اٹھایا، رب وحدہ لا شریک نے اس کے نامہ اعمال میں 1000 درجے لکھ دیے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن نشین نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں یار، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں۔ دنیا کتنے کتنے بادشاہ آئے، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، دادے پردادے کتنی جائیدادوں کے مالک تھے، کوئی ہے نال جانے کسی نے قلعہ نہ لوایا ہوئے بابا ساڈا مر گیا قلعہ وہ نہ ہے، ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو نہیں، نہ انہوں دی پوری پئی ہے، نہ ساڈے پیواں دی پئی ہے، نہ ساڈی پونی ہے۔ ان کی پوری پڑی ہے جنہوں نے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، جنہوں نے اپنا تعلق اور واسطہ رب وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا۔ ان کی قبروں پہ خدا کی عزت کی قسم آج بھی دیوے بل رہے ہیں۔ جنہوں نے ہوس اور لالچ کے پیچھے لگ کے دین کو بھی چھوڑ دیا، دنیا کو بھی چھوڑ دیا، اور ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ سانپ اور بچھو، یہ مال جو ہم جمع کرتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ سانپ اور بچھو بن کے تمہاری قبروں میں آ جائے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، رب کی عبادت کرنی ہوگی، نماز کی ادائیگی یہ سب سے بڑی چیز ہے، نماز کی ادائیگی۔ آج ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہ تہیہ کر لے اپنے ذہن کے اندر، اپنے من کے اندر کہ میں نے نماز کو کبھی نہیں چھوڑنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ حدیث مکمل کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ عشاء کی نماز کا ثواب کتنا ہے، فجر کی نماز کا ثواب کتنا ہے، تو گھسیٹتے ہوئے بھی وہ مسجد میں جاتے۔ اور ساتھ پھر آگے چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے، یہ اس حدیث پاک کا حصہ ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی صحابی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں محلے میں نکل جاؤں۔ جو بندہ مسجد نماز پڑھنے نہیں آیا میں لوگوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کروں اور اس کو میں آگ لگا دوں، اس کے گھر کو جلا کے راکھ کر دوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مجھے خیال آیا کہ گھروں میں عورتیں بھی ہوں گی جن کو نماز کی رعایت ہے، گھروں میں بچے بھی ہوں گے جن کو نماز کی معافی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں نہ آتی۔ تو بہرحال حقیقت یہی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ہم لوگ اس دن کو دیکھ لیتے نا جس نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ معمولات دنیا کی اگر مثال دے دے نا، جڑا تھاڑیوں مار کھا کے انڈا نو آگ دستا ہے بانج دے چھتر ہے مار دے، جس نہیں دیکھیا ان تے پتہ ہی کوئی نہیں نا۔ اگر کوئی وہاں سے آتا آ کے ہمیں بتاتا کہ وہ جو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کی کیفیت ہے نا، وہ آنکھیں باہر نکل آئیں گی، دل جو ہے وہ حلق میں اٹک جائے گا، وہ ہوگا الٹ پلٹ ہو جانا آنکھوں کا اور دل کا۔ وہ ہمیں نظر نہیں نہ آتا، ہمیں دکھایا نہیں گیا۔ اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کا شرف ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کو بتا دیا گیا ایسا معاملہ ہوگا۔ تو پھر توبہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو آئندہ جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ جو مضمون ہے وہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ تو تمام احباب وقت مقررہ سے پہلے تشریف لایا کریں۔